بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو شجرہ پوڈ کاسٹ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے ان کی زندگی کی جرنی کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ کیسے وہ یہاں تک پہنچے، اور پھر دوسرا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے کسی ٹاپک، کسی موضوع کے اوپر جو خاص طور پہ ان کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے یا ان کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے جس موضوع کے اوپر، ہم اس پہ ان سے گفتگو کرتے ہیں. تو آج ہمارے پاس یہاں پہ بڑی محترم مہمان موجود ہیں جو کہ جدہ سے یہاں پہ تشریف لے کر آئے ہیں، استاد مسعد اقبال. میں ان کا تعارف کرانے کے بجائے، خود تعارف کرانے کے بجائے ان سے کوشش کروں گا کہ وہ خود ہی اپنا تعارف کرائیں، وہ کہاں سے علم حاصل کیا اور اب وہ کیا کر رہے ہیں. تو جزاک اللہ خیر استاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. میرا تعارف تھوڑا بہت آپ نے کرا دیا. ایک ادنا سا طالب علم ہوں میں. میری جرنی، خیر فی الحال تو میں ماسٹرز کر رہا ہوں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے جدہ میں، قرآن و سنہ میں، اور اس سے پہلے دارالحدیث سے میں نے بیچلرز کیا ہے حدیث کے اندر. اسی طرح سے اسلامک یونیورسٹی آف منیسوٹا سے بھی جو ہے تھوڑا بہت فقہ اور اصول میں ماسٹرز کا پروگرام وہ چلتا رہا. اور یہ ہے کہ تھوڑی بہت کوشش رہتی ہے. ایک میرا آن لائن انسٹیٹیوٹ تھا تکوین الراسخین کے نام سے، اس میں پڑھاتا رہا شرعی سائنسز. اس سے مجھے بہت استفادہ ہوا الحمدللہ. اوبیسلی کچھ ایشوز کی وجہ سے مجھے وہ تھوڑا سا اس میں وقفہ لینا پڑا. اب میں کہیں ایک اسکول میں ٹیچنگ کر رہا ہوں الحمدللہ، اور باقی اپنی طلب علم اس میں وہ کوششیں جاری رہتی ہیں الحمدللہ. یہ جو آپ کی پوری جرنی ہے، مثال خاص طور پہ جب آپ دارالحدیث خیریہ سے، آپ نے ماشاء اللہ دارالحدیث خیریہ سے کیا؟ جی دارالحدیث خیریہ سے آپ نے ماشاء اللہ بیچلرس کی ڈگری حاصل کی. تو یہ آپ کی یہ فیملی پہلے سے آپ کی دیندار تھی، یا آپ اس جرنی کی طرف کیسے آئے، ذرا اس کے بارے میں بتائیں. ہماری فیملی بیک گراؤنڈ میں ایسا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ہماری فیملی کا. سب جیسے عام سے جو عوام ہوتی ہیں ویسے ہی ہیں. اس میں دیکھیں اس طرح کے جو کچھ ہمارے مینٹورز ہوتے ہیں، کچھ ہمارے اساتذہ ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کا بڑا رول ہوتا ہے. وہ ایک سپارک ایک پروڈیوس کرتے ہیں کسی کے دل کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. پھر کسی کو ہدایت ہو جاتی ہے، کوئی آگے چلا جاتا ہے الحمدللہ. اسی طرح سے میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا الحمدللہ کہ جب ہم لوگ تقریباً میں 13 ایئرس کا تھا، تو ہمارے کچھ استاد تھے اسکول میں ہمیں پڑھاتے تھے. وہ 2 بھائی تھے تقریباً. ان کا ایک عبید اللہ وسیع اللہ، اللہ ان کو جو ہے محفوظ رکھے اور جزائے خیر دے. تو وہ ہم کو یعنی میں اور ایک گروپ تھا، ان کو لے کے جاتے تھے کسی درس میں کسی بھائی کے گھر پہ. تو الحمدللہ وہاں پہ ایک وہ ایمان کا ایک جو ہے نا، وہ ایک جو ہے سیڈ جو ہے نا، وہ وہاں پہ سو ہوئی الحمدللہ. تو وہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ ایمان چکھنے کو ملا، اس کا ذائقہ محسوس ہوا، اس کی لذت محسوس ہوئی. تو پھر دل چاہا کہ اور یعنی اور ایسا. اچھا، اس کے بعد اتفاق اس طرح سے تھا کہ الحمدللہ میرے بڑے بھائی جو ہیں، ان کے کلاس میٹ تھے شیخ نبیل نثار شیخ، شاید آپ نے ان کا نام سنا فیس بک وغیرہ پر. تو وہ ان کے کلاس میٹ تھے بچپن سے. تو ہمیں یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک ایکسیس ہے کہ بھائی ایک شخص ہے جس نے علم حاصل کیا یا کر رہے ہیں وہ. تو ماشاء اللہ وہ تو خیر القرآن سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کر لیا اب الحمدللہ، وہ محقق میں پڑھے. لیکن یہ تھا کہ کبھی ان کا درس ہوتا تو بھائی مجھے لے کے جاتے، ان سے ملاقات ہوتی تو ایک ہوتا کہ اچھا ایسے ہوتے ہیں طالب علم، اس طرح سے علم حاصل ہوتا ہے. یہ 2 اسباب بنے. تو چاہت تھی دل میں یہ درس وغیرہ اٹینڈ کرنے کے بعد کہ مزید علم حاصل کیا جائے. اتفاق سے یہی جو میرے اساتذہ بھی ہیں، 2 بڑے بھائی کی طرح ہمارے، وہ جو لے کے جاتے تھے درس پہ، ان میں سے جو بڑے بھلے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں باقاعدہ ایک یعنی علم حاصل کرنے کا ایک پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ باقاعدہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے اس میں. although آپ سعودی میں ہی رہتے تھے. ہاں لیکن اوبیسلی جیسے عام پاکستانی لڑکے ہوتے ہیں وہاں پہ. اور اس وقت اتنا زیادہ انٹرنیٹ کا بھی یعنی اتنا زور نہیں تھا، دور نہیں تھا. فیس بک وغیرہ بھی میرے پاس زیادہ میں اس میں ایکٹیو نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ یونیورسٹیز ہیں. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ عربی میں سب پڑھائی ہوگی تو ہم کیسے یار کریں گے. تو انہوں نے بتایا کہ 2 سال کا اس کے اندر عربک کا کورس بھی ہوتا ہے. اچھا، کیا بات ہے، زبردست، یعنی وی کین ڈو اٹ دیٹ مینس. اور پھر انہوں نے سب کچھ مجھے بتایا. تو وہاں سے انہوں نے میرے دل میں ایک یہ آئیڈیا، ایک بات ڈال دی کہ
پراپر آپ جو ہے علم حاصل کر سکتے ہیں. بعد میں خود وہ بھائی اور ایک اور ان کے ساتھ تھے فیصل, وہ نہیں کر سکے پرسو اس پاس کو, لیکن انہوں نے جو بات میرے دل میں ڈال دی اس کی وجہ سے میں الحمدللہ اس پہ چل پڑا. دس از سو امیزنگ کہ مطلب آپ صدقہ جاریہ اپنا بناتے رہیں, ایون اگر آپ اس جرنی میں اینڈ تک نہ بھی پہنچیں, لیکن آپ کا جو ویژن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کے اس ویژن کو ٹیک اپ کر لے آگے. اسی طرح سے جیسے کچھ پروجیکٹس ہیں, آئی گیس آپ لوگ کے پاس بھی یوتھ کے لیے ایک اسپیسیفک پروجیکٹ ہے. اس طرح کے پروجیکٹس بہت اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا کامیابی برکت ڈالے, اللہ سے دعا ہے, کیونکہ یہ جو اسپارک ہے ہو سکتا ہے اس میں آپ لوگوں کے پاس یعنی آپ بہت ساری غلطیاں بھی ہو جاتی ہوں بہت دفعہ, لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر. دا فیکٹ یعنی واٹ میٹرز از کہ آپ نے جو کنٹریبیوشن کر دیا نا وہ اسپارک پیدا کر کے, وہ آگے چل کے بہت زیادہ یعنی خیر کا کام جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ لے سکتے ہیں ہم لڑکوں سے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب علم حاصل کرنے کا سوچا تو شیخ نبیل سے میں نے پھر مشورہ لیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی کریں دارالحدیث الخیریہ سے ثانویہ ضرور کریں. کہنے لگے کہ دارالحدیث الخیریہ کا ثانویہ سب سے بیسٹ ہے دنیا کا. کہنے لگے پھر بیچلرز آپ نے جہاں سے کرنا ہے کریں, اپنا مدینہ سے کرنا ہے. تو ثانویہ کے لیے پھر میں نے ایڈمیشن لیا. ثانویہ از بیچلرز, ثانویہ از ایکچولی ہائی اسکول, انٹرمیڈیٹ. ہاں, دارالحدیث کا جو پروگرام تھا وہ 10 ایئر پروگرام تھا. اچھا. اس میں انہوں نے ان کو ڈیوائڈ کر دیا, اس کو نیمز دے دی انہوں نے, جیسے جو سعودی اسکولنگ سسٹم ہے یا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے حساب سے مڈل اسکول, ہائی اسکول اور پھر آپ کا بیچلرس. تو 3 ایئرز مڈل اسکول ہو گیا, 3 ایئرز ثانویہ جو کہ ہائی اسکول ہے, اور 4 ایئرز آپ کا بیچلرز ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ثانویہ ضرور کر لیں. تو آئی جوائن فرام ثانویہ, ایون دو آئی ڈڈ ناٹ نو عربک, مجھے عربی نہیں آتی تھی, لیکن میں شیخ نبیل کے ساتھ پھر 2 سال ان کے گھر پہ رہا. ہاں, تو وہاں پہ بڑا میں مستفید ہوا ان سے, ان کے ظاہر ہے ان کے ادب سے. خیر ہم زیادہ لے تو نہیں سکے اپنے اندر ان کی علم اور ادب کو بس, لیکن یہ ہے کہ ان کی صحبت سے کچھ نہ کچھ تو حاصل کیا ہوگا انشاءاللہ. تو وہ 2 سال انہوں نے مجھے, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کی یعنی کرم نوازی, انہوں نے 2 سال اپنے پاس رکھا, مجھے پڑھایا بھی, اور میں دارالحدیث جاتا تھا انہی کی گاڑی میں. کہتے تھے میری گاڑی بھی لے جاؤ. سو یعنی کتنا انہوں نے میرے لیے میری زندگی میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یعنی اس کا صلہ جو ہے جنت کی صورت میں دے. بہت ان کو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میری زندگی میں. آج تک جو ہے وہ میرے مینٹور ہیں, اور آئی آلویز لک اپ ٹو ہم. یار شیخ نبیل سے جب بھی ملاقات ہوئی, یعنی ہی از ویری اوپن ہارٹیڈ. میں بھی جب لاسٹ ایئر حج پہ گیا تھا تو میں ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے مجھے پک کیا, حماس اشرف یوتھ کلب کے ایک بھائی ہیں ان کو پک کیا, یعنی ٹک اس ٹو ناشتہ, ہمیں ناشتہ کرایا وہاں پہ ماشاء اللہ. یمنی کیا ہوتا ہے وہ یمنی ایک معصوب وہ کھلایا ماشاء اللہ. اور پھر وہاں پہ بڑی حماس کی اور ان کی ایولیوشن پہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. واز ویری, میں تو بس سائڈ پہ بیٹھ کے دونوں کو سن رہا تھا کہ کیسے ماشاء اللہ ویری انٹرسٹنگ ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن ماشاء اللہ, اللہ بارک. تو اس کے بعد آپ دارالحدیث کا ایریا سے, میں آپ سے جب لاسٹ بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں یونیورسٹی آف منیسوٹا سے ماسٹرز کر رہا ہوں, شیخ ولید پنیسی غالباً ان کا نام ہے ان کی. تو وہ بتائیں وہاں پر کیسے پہنچ گئے؟ جہاں دارالحدیث میں میرا ثانویہ پورا ہوا, بیچلرس کی باری آئی تو پھر میں وہیں رہ گیا, کیونکہ مکہ قریب تھا جدہ سے, میں جدہ کا رہنے والا ہوں, تو پیرنٹس وغیرہ زیادہ قریب رہتے ہیں اس وجہ سے. بیچلرس کرنے کے بعد پھر میں کوشش کرتا رہا کہ ماسٹرز کے لیے اپلائی کروں, لیکن اس زمانے میں آئی تھنک کووڈ آ گیا تھا, اور کچھ 3-4 سال تک ہمارے اپلیکیشنس اپروو نہیں ہو رہے تھے. تو اس مین وائل میں نے پھر کیا کہ ایٹ لیسٹ کچھ تو علم حاصل پڑھائی ہو جائے. تو پھر میں نے اسلامک یونیورسٹی آف منیسوٹا میں اپلائی کیا. وہاں پہ پھر میں نے الحمدللہ اپنا کمپلیٹ کیا. الحمدللہ تقریباً سارے ہو چکا ہے, بس وہ ڈگری کے لیے اپلائی کرنا. آخر میں یعنی پچھلے سمجھیں کہ 1.5 سال پہلے الحمدللہ میں ہر سال اپلائی کرتا تھا ملک عبدالعزیز میں. وہاں پر الحمدللہ پھر میرا ایونچولی ہو گیا ایکسیپٹ. تو وہاں پہ بھی جب گئے تو نئے اساتذہ ملے, مطلب ہر شخص اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ, تو بہت زیادہ پھر ان سے استفادہ حاصل ہوا الحمدللہ. یہ سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم انشاءاللہ تقدیر پہ اس پہ بات کریں گے. شیخ بتائیں واٹ از تقدیر؟ ایک لے مین کے اسپیکٹس میں آپ سے سوالات کروں گا تاکہ ایک عام آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ تقدیر کیا ہے اور اس کی کیا خد و خال ہے, اور ہمیں کہاں تک کس حد تک ایمان لے کر آنا ہے, کس حد تک سمجھ سکتے ہیں. تو واٹ از تقدیر؟ تقدیر ویسے تو دیکھیں
قدر یقدر یا قدر یقدر، یعنی یہ حساب کتاب سے اس کا یعنی معنی نکلتا ہے، لیکن مقصد تقدیر کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوگا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نہ صرف جانتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ نے اس کو لکھ بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے وہ سب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو تخلیق کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کو، اس ایونٹ کو، اس اکرنس کو، کسی بھی چیز کو جو خلق کرتے، تخلیق کرتے، بناتے ہیں، اس کو یعنی برنگز اٹ انٹو ایگزسٹنس، اٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ تقدیر کا کانسیپٹ ہے. ہر چیز جو کائنات میں وہ سب کچھ ذرہ ذرہ اس کی موومنٹ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لکھ دی ہے، اس کی مشیت سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو ایگزسٹنس میں لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شیخ پھر جب اکثر نوجوانوں کا یہ سوال آتا ہے، اور یقیناً آپ بھی اس کو فیس کرتے ہوں گے، کہ جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جب if everything is written, then what's the purpose of my creation, and why should I do good deeds? میرا اس کا فائدہ کیا اگر سب چیز لکھی ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوا اس طرح کا. انہوں نے کہا کہ صحابہ نے کہا علم اہل الجنت من اہل النار، کہ کیا اہل جنت اور اہل جہنم جو ہیں ان کی پہلے سے ہی تمیز ہو چکی ہے؟ تو کہا کہ نعم. تو کہا کہ ففیم العمل. انہوں نے کہا کہ عمل کس بات کا، پھر یعنی کس چیز کے لیے عمل کیا جائے؟ تو کہا کہ اعملوا فکل میسر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی جو یہ ایک کائنڈ آف جو ہمارے لیے پرابلم ہے، یعنی ہم اس کو کمپریہنڈ نہیں کر پاتے، اس کو سالو نہیں کر سکتے، اس کو سالو کرنے کے بجائے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا جو فوکس رہنا چاہیے وہ عمل پہ رہنا چاہیے. اعملوا فکل میسر. اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جائے گا، اس پہ وہ چلا دیا جائے گا جس پہ وہ جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو پیرل حقیقتیں ہیں. ایک حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یعنی ہر چیز آپ کی تخلیق بھی کی ہے، مشیت بھی اللہ کی ہے، لکھا ہوا ہے پہلے سے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فری ول عطا کی جو آپ محسوس کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ یعنی ہم ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں تو اپنا میں فون اٹھا رہا ہوں، چاہ رہا ہوں تو رکھ رہا ہوں. آئی کین فیل دیٹ فری ول، رائٹ. آئی کین فیل کہ میں جب کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر میں کرتا ہوں تو آئی ہیو ٹو پٹ این ایفرٹ ان دیٹ. اور اسی طرح سے کوئی برا کام کرتا ہوں تو اپنی چوائس سے کرتا ہوں. تو یہ سب چیزیں میں فیل کر رہا ہوں، یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو افعال ہیں، جو بھی ایکشنز ہیں، وہ اس کے کرنے والے کی طرف منسوب کرتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر. یعنی جیسے سوال کیا گیا ما سلککم فی سقر، کس چیز کی وجہ سے تم جہنم میں جا ٹھہرے؟ کہا کہ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. تو اپنے اوپر انہوں نے ملامت کی. اسی طرح سے جب بھی کوئی سزا ہوتی ہے یعنی فذوقوا العذاب بما کنتم تعملون، تو عمل جو ہے انسان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پیرل حقیقتیں ہیں. صرف ہمارے جو عقل ہے وہ اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ دونوں پیرل حقیقتیں ایک ساتھ کیسے یعنی کو ایگزسٹ کیسے کرتی ہیں. اور یہ چیز ہماری عقل سے استطاعت باہر بالاتر ہے. ہم جیسے ہماری حواس ہیں، سینسز ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی لمیٹیشنز، اس کی کیپیسٹی ایک خاص قسم کی ہے. بھائی سورج کو ہم جو ہے براہ راست نہیں دیکھ سکتے، بہت تکلیف ہوتی ہے. ہماری جو سننے کی حص ہے اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، مخصوص فریکوینسی ہے، اس سے نیچے آواز نہیں آتی، اس کے اوپر آواز نہیں آتی. آئی گیس 20 to 20,000 ہرٹز آئی گیس. اسی طرح سے ہر حواس میں ہماری جو ہے انسان جو ہے اوور آل ضعیف بنایا گیا. تو وی شوڈنٹ ایکسپیکٹ کہ ہم اپنی عقل ہماری اتنی بڑی ہو جائے گی کہ ہم جو ہے ایز بگ اے کانسیپٹ تقدیر اس کو ہم یعنی فلی سالو کر سکیں اور فلی اس کو کمپریہنڈ کر سکیں. ہاں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لے کر آئیں اور اس کے تقاضے پر عمل کرتے رہیں جیسا جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. اٹس ناٹ نیسیسری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر کام کو ہم مکمل طور پہ جو ہے اس کا احاطہ کر سکے، اس کو سمجھ سکے، بلکہ ہم اس کی بہت ہی آئی گیس پارشل کچھ حکمتیں جو جان پاتے ہیں یا ہم اس کا اکتشاف کر پاتے ہیں. اس کے علاوہ تو کتنی ساری ایسی حکمتیں جو اللہ تعالیٰ کو اکیلے ہی معلوم ہیں. اس سے ملتا جلتا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اور دس آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ ایشو جس کی وجہ سے لوگ ایتھیزم کی طرف راغب ہو رہے ہیں، آئی تھنک اسی سے پھر تقدیر کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. دا پرابلم آف ایول، کہ یہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے اینڈ ساتھ میں وہ آل پاورفل بھی ہے،
ہی از رحمان اینڈ ہی از آل پاورفل, یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے اور پھر وہ رحمان بھی ہے. جب یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہیں تو پھر یہ تیسری چیز کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے, یعنی ایول کیسے اس دنیا میں ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ میں سمجھانے کی کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے, یعنی جب ایک تو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے, دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. جب یہ دونوں چیزیں اللہ کی صفات ہیں, اللہ کی ذات کے اندر شامل ہو گئی ہیں, تو جب یہ دونوں چیزیں اللہ کے ساتھ ہیں تو جب دنیا میں ایول ہو رہا ہے and he can stop, Allah subhanahu wa ta'ala can stop, then why is he not stopping though he is a Rahman, or though he is ala kulli shay'in qadir, he generally loves good. وہ رحمان بھی ہے, رحمان ہے, علی کل شیء قدیر نہیں ہوتا تو پھر ہم سمجھ لیتے کہ ٹھیک ہے وہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اگر وہ علی کل شیء قدیر ہے لیکن رحمان نہیں ہے تو ہم سمجھتے کہ ٹھیک ہے he is letting that happen. لیکن جب یہ دونوں چیزیں شامل ہو گئی تھیں تو یہ تیسری چیز کیسے ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایول ہونے دے رہا ہے. آج ہم فلسطین کو دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے بھی ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, ہاں, سیریا میں جب آئی ریمبر میں ایک لڑکے سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ سیریا کا اس وقت کافی ایشو چل رہا تھا بہت زیادہ, تو اس نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے تو کیوں اللہ تعالیٰ سیریا میں بچے دیکھتا ہوں ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور nobody is stopping them. ٹھیک ہے چلو انسانوں سے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ رحمان ہوں گے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ رحمان ہے. تو وہ اس کی وجہ سے he was having a severe doubts about اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یا تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, ایگزسٹ کرتا ہے تو he is not رحمان, اور اگر he is رحمان then he is not علی کل شیء قدیر. تو یہ اس طرح کے ڈاؤٹس اس کے ذہن میں آئے تھے. So how would you counter this such narratives? اچھا, فرسٹلی تو یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو بھی جن صاحب کے اپنا ذکر کیا, جو ان کا موقف ہے, مطلب یہ لاجیکلی مطلب ڈزنٹ میک سینس. یعنی جسٹ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ناٹ ایکٹنگ ان اے پرٹیکولر وے یو تھنک از دا بیسٹ وے ٹو ایکٹ ان, ڈزنٹ مین دیٹ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ, رائٹ. یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ مصیبت ڈال دی تو اب اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ہو سکتا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, آپ کو اس کا فعل سمجھ نہیں آیا. یعنی کسی کی ایگزسٹنس سے, یعنی آپ جو چاہ رہے ہیں اس کے ہونے نہ ہونے کا تعلق اس کی وجود سے نہیں ہو سکتا. سو دیٹ ڈزنٹ میک سینس فرسٹلی. اب میرا خیال ہے کہ وہ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے, اینڈ میں ان کے لیے حسن ظن بھی رکھتا ہوں, ان کو بلکہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس اینگل سے سوچیں, بیکاز آئی بلیو دے لو اللہ سبحانہ تعالیٰ and they don't expect someone who they love to do such things with them. Okay. ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ God is all loving, تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ ایسے ایسے کرے. تو چلیں لیٹ سپوز کہ ہو سکتا ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن جو تھی وہ ایگزیکٹلی سیم نہ, اسٹل اٹ ڈزنٹ گو آن ٹو پروو دیٹ ہی ڈزنٹ ایگزسٹ, رائٹ. اسٹل تو لیٹ سے کہ گاڈ آپ کی ایکسپیکٹیشنس پہ نہیں اتر رہا, لک فار ریزنز وائی از ان دیٹ سو, right, instead of just denying the existence altogether. It's not necessary کہ آپ اگر کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی الرحمن ہے تو he's going to act exactly the same way you think someone all merciful and all compassionate is supposed to act as. So you should look into reasons why he's in doing so and ask فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو سب سے پہلے تو آپ ریئلائز کریں کہ آپ کو نہیں پتہ, آپ کو لا علمی کا آپ شکار ہیں, تو اہل ذکر سے پوچھیں, جو لوگ کو علم ہے ان سے آپ سوال کریں. Maybe there are other صفات of اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس وقت in action ہو, جو آپ کے ساتھ. Absolutely. تو آپ پوچھیں, دریافت کریں, ڈھونڈیں, آبجیکٹ نہ کریں. اچھا, اب ہم چلتے ہیں کہ پرابلم آف ایول اور یہ سارے جو مسائل آپ نے ذکر کیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایک طرف الرحمن الرحیم ہے, ساتھ ساتھ العلیم الحکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو یعنی جو علم ہے, جو حکمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, وہ کسی انسان یعنی کے پاس اس کا بہت ہی یعنی تھوڑا سا جز بھی نہیں ہے. گیون دس, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں شر کی تخلیق کہ یعنی پیچھے یعنی کیا کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے شر کو تخلیق کیا. ان میں سے کچھ ایسی ہیں چیزیں کہ مثال کے طور پہ جیسے احد کا جب واقعہ ہوا تو اس میں یعنی یہ چیز آتی ہے انسان کے ذہن میں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب وی آر دا ونز ہو آر آن دا وی لاسٹ سو مینی لائفز, رائٹ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء. تو ایک تو ٹیسٹ ہو گیا کہ کون ہیں جو واقعی مومن ہیں, ایمان لائے, ویتخذ منکم شہداء, اور تم میں سے اللہ سبحانہ نے کچھ لوگ شہید چن لیے.
واللہ لا يحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین. مقصد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے. اب یہ جس طرح جیسا بھی یعنی فلسطین میں جو ہو رہا ہے, سیریا میں جو ہو رہا ہے, یہ ہوا تھا, ہاں الحمدللہ اب تو خیر بہت بہتر ہو گیا. بٹ فلسطین کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں, اور اس سے کئی زیادہ حکمتیں ایسی ہیں جو ہم پر آیا نہیں ہیں. ان حکمتوں میں سے ایک ایسا ہے مثال کے طور پہ کہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں, جو لوگ قتل کیے جا رہے ہیں ظلماً, ان کو جو درجات حاصل ہوں گے, بہت ممکن تھا کہ یہ اپنے عمل سے ان درجات کو حاصل نہ کر سکتے. اور آپ ان کے پرسپیکٹیو سے اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ آخرت میں پہنچیں گے اور اپنا مقام دیکھیں گے اور پیچھے مڑ کے دیکھیں گے, تو جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. تو وہ بھی ایسی خواہش کریں گے کہ کتنا اچھا ہو گیا کہ الحمدللہ ہم نے تھوڑا سا یعنی جتنا بھی ظلم برداشت کیا بہت برداشت کیا الحمدللہ, لیکن اس کا صلہ کتنا اچھا ملا. اور وہ مقام ان کو نہ ملتا اگر وہ صرف اپنے عمل پر. آئی تھنک شیخ اس میں بہت نیسسری ہے یہ بات سمجھنا کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں. یعنی if we would know the purpose of our life then we would understand کہ اچھا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ بڑی حکمت, یعنی اس بڑے پرپس کے اینگل سے آپ دیکھیں گے تو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. ایبسلیٹلی. تو اسی پہ میں آ رہا تھا. اگلی بات یہ تھی کہ ہمارے لیے بھی تو یہ امتحان ہے نا, ان کے لیے بھی امتحان ہے. ان کو یعنی ان پہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے تو ان کو صبر کرنا ہے. ہمارے بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں ان کی نصرت کرنی ہے اور ہم نے ان کو فورسیک نہیں کرنا. تو یہ ہمارے لیے بھی امتحان ہے. اگر ایسا یہ شر نہ ہوتا تو پھر ہمارا امتحان کیسے ہوتا؟ اور اوور آل اگر پورے کائنات میں کوئی شر ہوتا ہی نہیں تو پھر تو امتحان ہی ختم تھا نا, پھر تو امتحان تھا ہی نہیں. تو اصل تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کو تخلیق اس لیے کیا کہ تمہارا امتحان لے سکے کہ سب سے بہتر تم میں سے سب سے بہتر عمل میں کون ہے. تو پھر امتحان ہی ختم ہو جاتا اگر شر ہی نہ ہوتا. نہ شیطان آپ کو ورغا لاتا, نہ جو ہے آپ کو کوئی آپ کی نفس جو ہے آپ کو کوئی شر کا میں رغبت دلاتی. تو دین واٹ واز دا پرپس؟ پھر تو فرشتے تھے نا آلریڈی. دیٹس ٹرو. آئی تھنک اس میں اور بھی سمجھنے کی یہ بات ضرورت ہے کہ ہم اس یعنی جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی دیر گیٹنگ دیر ان کا وہ جو پرپز ہے وہ فلفل ہو رہا ہے. یعنی وہ جس وجہ سے اس دنیا میں موجود ہیں اگر وہ پرپز فلفل ہو رہے ہیں دے آر گیٹنگ دا جنہ دا پیراڈائز جس کے لیے وہ اس دنیا میں موجود ہیں, تو اٹس ناٹ اے عذاب فار دیم, اٹس نعمت فار دیم. یعنی ہمیں یہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ عجب لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. اور اگر اس کے ساتھ نعمت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ شکر کرے گا. تو یہ مسلمان کا زاویہ نگاہ ہونا چاہیے, نقطۂ نگاہ ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ڈفرینٹ انداز سے جینے آئے ہیں. یعنی ہماری دنیا کی زندگی کے لیے نہیں آئے. ہاں ایک کافر اگر یہ بات سوچے کہ بھائی میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ٹھیک ہے, اس کے لیے تو نہ خدا ہے نہ اس کے لیے تو صرف یو اونلی لیو ونس. ہماری یو اونلی لیو ونس تو ہے نہیں, ہم یولو تو زندگی گزارتے نہیں ہیں. ہماری تو آخرت اصل. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الگ الگ یعنی طریقے ہیں, اسالیب ہے جس سے الگ الگ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے, جس سے چاہے جیسے امتحان لے, اللہ کی مرضی. اکثر ہم تقدیر پہ واپس آتے ہیں. اکثر علماء کو میں نے سنا ہے کہ وہ قضا اور قدر دونوں استعمال کرتے ہیں. تو قضا اور قدر ایک ہی چیز ہے, یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس کو ذرا وضاحت. مجھے اس میں مطلب بہت زیادہ یعنی اتنا ڈیپ علم نہیں ہے کہ دونوں کے اندر کوئی تفریق اگر کی جاتی تو ہے. ہاں یہ کہ جہاں تک میرا علم ہے کہ یہ انٹرچینجبلی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مومن اور مسلمان کے لیے وہ قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. یہاں پہ اگرچہ یہاں پہ قضا کے معنی یعنی امر کے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے یعنی واجب کیا, لکھ دیا, لیکن یعنی انٹرچینجبلی اس کے لیے یعنی استعمال ہوتا ہے. تو یہ میرے اس پہ زیادہ علم نہیں. میں استاد کے محمل کو سن رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ قضا اور قدر انٹرچینجبلی استعمال ہوتا ہے یوزلی, لیکن اگر اسپیسیفکلی کہیں پہ استعمال ہو یعنی دونوں ساتھ استعمال ہوں تو قضا کا مطلب اللہ کی نالج ہوتی ہے, اور قدر ہی واز سیئنگ دیٹ وہ جو ان ایکشن علم جب ان ایکشن ہوتا ہے تو قدر ہوتی ہے.
واللہ عالم. بٹ ہی واز سیئنگ کہ یہ الٹیمیٹلی دونوں ایک ہی چیز ہے. جی کیونکہ قضا کے معنی یعنی لنگوسٹکلی لغوی طور پہ یہی ہے کہ قضا یعنی ڈگری ایشو کر دینا ہے, یعنی قضا حکم لگانا ہے, قضا حکم یا یعنی کوئی ڈیسیجن لے لیا. تو اور قدرہ کی بھی یعنی بھی تقریباً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا, بٹ مے بی اللہ عالم. ٹھیک ہے. فردر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں لوگ سوال اٹھاتے ہیں اس پہ کوئی؟ ہاں یہ ہے اس میں ایک بہت اہم پہلو کہ اب ہم نے دیکھا کہ دو چیزیں, دو حقیقتیں ہیں جو پیرللی مطلب ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اس میں آخر منہج ہے کیا, یعنی اس کو کس طرح سے ہم نے اپنی لائف میں استعمال کرنا ہے. تو جو سلف کا ہمیں منہج ملتا ہے یا قرآن و سنت کی جو ہمارے تعلیمات ہیں اس کے متعلق, وہ یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ کون سے پہلو کو دیکھے گا. یعنی آپ مجھے مثال کے طور پہ بتائیں کہ وہ یہ دیکھے گا کہ ہائے میرے پہ کیوں مصیبت آ گئی, وائی می, یا میں نے ایسا کام کیا کیا, یا آپ سمجھے, یا وہ یہ دیکھے گا مثال کے طور پہ کہ اس کے اگر قدرت سے باہر کوئی معاملہ ہے تو کہے گا اللہ تعالیٰ کی مرضی, جیسا اللہ نے چاہا میں اس کے معاملہ جو ہے اس پہ چھوڑتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کیا کروں, یعنی میں اللہ کو بلیم کرنا شروع کر دوں, اللہ کو ڈینائل میں چلا جاؤں اللہ کی ایگزسٹنس کے. تو میری جو سمجھ ہے, چھوٹی موٹی نالج ہے, اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اوبویسلی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں میرا کیا رول ہوتا, میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی دو چیزیں نا, ایک تو یہ کہ میں تقدیر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر دوں. یہ مصیبت کی بات ہو رہی ہے. ایک اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ دو پہلو ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں تقدیر پہ پورا ڈال کے میں کیا کروں, ہو گیا ٹھیک ہے, اٹس لائک کیئر لیس ایٹیٹیوڈ لوگوں کا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگ اتنا زیادہ اپنے آپ کو گلٹ میں لے جاتے ہیں کہ یار میری وجہ سے ہوا ہے, میں نے کیا تھا, میں اگر یہ نہیں کرتا, کاش میں یہ نہیں کرتا. اور وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے کہ لو کلمۃ شیطان کے, لو جو ہے وہ شیطان کا, اگر کاش یہ جو الفاظ ہیں یہ شیطان کی کلمات میں سے. تو آئی تھنک اس کا ایک بیلنس ہونا چاہیے. آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہاں تو میں یہ دیکھیں, آپ جیسے کہا نا کہ جو لو کا جو باب ہے وہ یہ لو بولنا کہ کاش میں ایسا کر لیتا, کاش ایسا کر لیتا, یہ وہی شخص بولے گا جو یہ سمجھتا ہے کہ اٹ وڈ ہیو بین پاسبل کہ میں اس کو چینج کر سکتا, رائٹ. یعنی اس نے یہ چیز کو یہاں پہ مد نظر نہیں رکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی میرے لیے مقدر کیا تھا اور یہ ایسے ہی ہونا تھا. اور ہی از ناٹ کائنڈ آف content and with the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has decreed this for him, he has chosen this for him. تو یہ ایک یہاں پہ نقص آ گیا اس کی سبمیشن میں نقص آ گیا. he should have submitted to Allah subhanahu wa ta'ala کہ if Allah has decreed for me کہ میں اس مصیبت سے گزروں گا, یہ calamity, certain calamity will befall me, so he should have submitted to Allah subhanahu wa ta'ala. اب یہ ایک پہلو ہے. اب دیکھیں اس میں کتنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے, ان دا سینس کہ انسٹیڈ آف فیلنگ گلٹ آپ کو بلیم کریں, آپ کو یہ ایک حسرت جو ریگریٹ محسوس ہوتی رہتی کہ یار میں اگر یہ ڈیسیجن اپنے بزنس میں اس طرح سے لے لیتا تو میرا اتنا پروفٹ ہو جاتا, میں ادھر انویسٹ کر دیتا اتنا تو میں اتنے نقصان سے بچ جاتا. یہ جو ایک حسرت اور ریگریٹ ہے, اس سب سے آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کیا. اس میں بس یہ اس بات کا پہلو میرا خیال ہے کہ ہمیں رہنا چاہیے, فیٹلزم پہ نہ پہنچے ہم. یعنی جو فیٹلزم ایک نیا کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز تقدیر پر ڈال کے بری ذمہ ہو جاؤ. یعنی جو ہمارے ماضی میں قدری اور جبریہ, یعنی ایک طرف جبریہ کہتے تھے کہ ہر چیز, وہ فیٹلزم تھا کہ ہر چیز میرے اوپر لکھ دی گئی ہے, جو ہو رہا ہے ہوتا رہے, میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. دوسرے قدریہ تھے جنہوں نے ڈینائل. اس کا ایک بیلنس ہی ہونا چاہیے. دیکھیں دونوں چیزیں یہ جو ہے حقیقت ہیں, آپ نے صرف اس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے, کہاں پہ کسی ایک کو پرائیورٹائز کرنا ہے, پریفر کرنا ہے, یہ جو ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے. آپ پہ جب مصیبت آتی ہے تو آپ جو ہے تقدیر پر اس کو کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کو حسرت اور ریگریٹ محسوس نہ ہو, کیونکہ وہ چیز چینج نہیں ہو سکتی تھی, ٹھیک ہے. اور یعنی وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم فی الارض وما فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دے اور اس کو مقدر کر دے. کیا وجہ ہے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, تاکہ تم اس پہ غم نہ کرو جو تم سے چھوٹ گیا, رہ گیا, اور اس پہ بھی زیادہ غرور اور فخر نہ کرنے لگو جو تمہیں مل گیا. یہ سب پہلے سے لکھا گیا. تو اب یہاں پہ آپ کو دو پہلو مل گئے کہ ایک چیز مجھے کوئی بہت اچھا فائدہ ہو گیا, مل گیا,
تو یہ نہ سمجھو کہ میرا اس میں کمال، میرا یعنی انما اوتیتہ علی علم عندی، جیسے قارون نے کہا میرا علم تھا، مجھے علم کی جو ہے بدولت ہی سب کچھ ملا ہے. تو یہ تمہاری کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، یہ رزق اللہ سبحانہ نے تمہارے لیے مقدر کیا تھا، اللہ نے تمہیں دیا ہے. اسی طرح سے ایٹ دا سیم ٹائم کوئی مصیبت آتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو انسان کہے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، یعنی اس میں کوئی آپ کو غم اور ریگریٹ اور حسرت نہ ہو. ایٹ دا سیم ٹائم وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تو جو تمہارے ہاتھوں کا کمایا، یعنی ہاں یہ پہلو آپ نے مصیبت کے اندر ضرور یاد رکھنا ہے کہ بیشتر مصائب جو آتی ہیں وہ آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، تاکہ اس سے آپ کیا کریں، اس سے یو آر ٹیکنگ سم تھنگ فرام اٹ، یو آر لرننگ سم تھنگ فرام اٹ، رائٹ. اب آپ نے کیا کیا کہ اس مصیبت کو اپنے عمل کی ریکٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ بنایا، یعنی جو پاسٹ میں ہو گیا اس سے اس کو تقدیر سمجھ کر ایکسیپٹ کر لو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لرن لیسن فرام واٹ ہیپن ان دا پاسٹ، اور پھر اپنی اگلی زندگی کو بہتر بنانے کی. لرن لیسنس کوئی منع نہیں کر رہا، بالکل کریں. اور اسی طرح سے اپنے عمل کی طرف بھی دیکھیں کہ میں نے کوئی گناہ ہوگا، میرا کوئی غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، میں کہہ رہا ہوں لیسن، تو obviously اس میں دنیاوی ایسپیکٹ، دنیاوی بالکل دنیاوی اور شرعی دونوں ایسپیکٹ سے آپ لرن کریں اور آگے چلیں. لیکن ریگریٹس اور یہ غم، اب دیکھیں یہ کتنی بڑی ایک چیز ہے جس سے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وجہ سے الحمدللہ یعنی حسرت اور جو ندامت اور ریگریٹ ہوتی ہے کسی دنیا کے نقصان کے اوپر، اس سے آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے. دوسری جانب یعنی قاعدہ شریعت کا کہ نحتج بالقدر علی المصائب ولا نحتج بالقدر علی المعائب، یعنی کہ مصیبت آتی ہے تو تقدیر کو ہم حجت بناتے ہیں، لیکن جو چیز عیب ہوتی ہے یعنی کہ گناہ ہے، آپ کی غلطی ہے، آپ کا یعنی آپ سے یعنی سنز آپ کے فیلیئرز ہیں وہ سرزد ہوئے ہیں، تو اس پہ آپ یہ نہیں کہتے کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا قدر اللہ وما شاء فعل، نہیں ایسے نہیں ہوگا. یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ مجھے بتائیں دیکھ کے کہ کیا کون سا والا ویژن آپ کو سب سے زیادہ ہیلپ کرے گا، یعنی جو یہ یعنی جو کونی قدری ویژن ہے یا اسپیکٹ ہے اس کو دیکھنے کا چیزوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مقدر کر دی، پہلے سے سب لکھا ہوا ہے، یہ والا ویژن آپ کو زیادہ، یا اسپیکٹ یعنی زاویہ دیکھنے کا، از دس گونا ہیلپ یو مور اور the شرعی طلبی aspect of things، یعنی which is کہ میں اچھا کروں گا تو مجھے اس کا جزا ملے گی، برا کروں گا تو سزا ملے گی. ابھی ہم نے کہا تھا دونوں پیرالل حقائق ہیں، which one is going to help you more اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو. اصل بات ہے کہ انسان کو ہمبل رہنا ہے، اللہ کے سامنے ذلیل یا تذلل کا شکار یا عاجزی اختیار کرنی ہے کہ اگر گناہ ہوا ہے تو اللہ پہ نہیں ڈالنا بلکہ اپنی غلطیوں کے اوپر نظر دہرانی ہے. اور شرعاً آپ سے کیا مطلوب ہے؟ obviously استغفار، توبہ، انابت الی اللہ، اور اپنے عمل کی اصلاح مطلوب ہے. تو which one is going to help you more؟ اگر آپ کہیں قدر اللہ ما شاء فعل، بس اللہ نے پہلے سے کر دیا تو you're not going to bother rectify your عمل. بٹ آن دی ادر ہینڈ جب آپ اس کو شرعی طلبی اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا، مجھے اس کی سزا ملے گی یا ملی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے اپنے عمل کی اصلاح کے لیے جو صحیح کریں گے اور تگ و دو کریں گے. تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے، اب آپ اس کو شرعی طلبی اسپیکٹ سے دیکھیں گے. اور ہمیں یہ ملتا ہے کہ آخرت میں بھی جب خطاب ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پہ جہنم سے ما سلککم فی سقر، کیا چیز تھی جو اس نے آپ کو جہنم میں یعنی آپ کا ٹھکانہ بنایا، تو کہا کہ لم نکن من المصلین. یہ نہیں کہا کہ لم یقدر اللہ علینا الصلاۃ، اللہ نے ہم پہ صلاح نماز مقدر نہیں کی تھی، نہیں، انہوں نے اپنے اوپر ملامت کی. اسی طرح سے لیکن دوسری جانب وہ اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. تو مقصد یہ کہ جب بھی کسی عیب، کسی گناہ کی بات ہوتی ہے تو آپ شرعی پرسپیکٹو سے اس کو دیکھتے ہیں کہ میں نے غلط کام کیا، اس کی مجھے سزا ہوئی، تاکہ آپ اپنے عمل کو ریکٹیفائی کر سکیں. بس اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ اس میں نیگیٹو گلٹ میں نہیں جانا. نیگیٹو گلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ سے بھی ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یا اللہ سے ایک مایوسی اختیار کر لیتے ہیں. وہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ نیگیٹو گلٹ وہ نہیں چاہیے، بلکہ ایک پازیٹیو گلٹ جس میں آپ سیکھیں، آپ سمجھیں، آپ اپنے عمل کی طرف واپس دہرائیں کہ نہیں یار دیر از سم تھنگ آئی کین بینیفٹ فرام دس انسیڈنٹ ایون اف دیٹ واز یعنی سن بھی اگر میں نے کیا ہے تو میرے پاس اللہ نے آپشن کھولا ہے کہ میں اس کی طرف رجوع کروں، اس کے لیے توبہ کی طرف. اللہ تعالیٰ متقیوں کی جیسے صفت بیان کرتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم،
بجائے اس کے کہ کہیں کہ قدر اللہ ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اپنے گناہوں کی یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. دس از آفٹر ایکنالجنگ آف کورس اینڈ ایڈمیٹنگ دا فیکٹ کہ ان سے گناہ سرزد ہوا ہے اینڈ ان کی غلطی ہے، تبھی تو اللہ سے وہ معافی طلب کریں. لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہ پازیٹیو گلٹ ہے جس میں جو جس کا فروٹ یہ تھا کہ استغفار کیا، جو ہے اللہ سے اللہ کو یاد کیا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیکن دوسری جانب ایسا نہیں کہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو یعنی اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، یعنی میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن، اسی وجہ سے قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے جو کمپلیکس کانسیپٹس ہیں، اس کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، سب کے سب آپ کے پاس الگ الگ صورتوں میں آئی تھنک گزرتی جاتی ہیں. وہ پھر آپ کی وہ سارے چیزیں کنسولیڈیٹ ہوتی ہیں آپ کے نفس میں، آپ کے علم میں. بارک اللہ فیکم. یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، کیونکہ شیطان ہمیں مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے، شیطان ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارا الٹیمیٹ گول از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کی طرف ہماری انابت ہو، ہم اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف واپس پلٹ کر آئیں. تو شیخ انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں، اور آپ سے آخری نصیحت کہ آج آپ نوجوانوں کو یا جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان کا اگر اللہ سے مایوسی کا شکار ہے یا ان کا تقدیر پہ کوئی ڈاؤٹ ہے، تو what نصیحہ would you give to them انشاءاللہ؟ ایک چھوٹا سا اگر مجھے اجازت ہے، پہلے ایک اسپیکٹ باقی رہ گیا تھا. ہم نے بات کی مصیبت کی، ہم نے بات کی گناہ کی. اس میں ہم نے کس طرح سے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ہم تقدیر والے پرسپیکٹیو کو مصیبت میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں، پھر گناہ میں ہم شرعی پرسپیکٹیو کہ ہمارا ایکشن ہے. اسی طرح سے جب ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دیکھتے ہیں، ہم اس کو اپنا کمال. ہاں بالکل، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے اہل جنت کہیں گے کہ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہمیں ہدایت نہ ملتی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتے. تو یہ تین چیزیں ہیں جس کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی بہت نقصان ہو جائے، کوئی بہت فائدہ ہو جائے تو اللہ کی تقدیر ہے، میرا کوئی کمال نہیں. ہدایت ملے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے دیا، ٹھیک ہے. اور جب آپ گناہ کرتے ہیں، آپ کی غلطی ہوتی ہے، تو آپ اس کو ریکٹیفائی کریں اور دیکھیں کہ میری کیا یہاں پہ غلطی تھی، یہ میرا عمل تھا، اس کی مجھے سزا ملی. باقی آخری جو نصیحت ہے اس کے متعلق وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی نصیحت تو ہے کہ علم حاصل کریں. علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہتر معرفت حاصل ہوتی ہے. یو نو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹر، یو نو دیز کانسیپٹس، یو انڈرسٹینڈ دم بیٹر. آپ اپنی لائف کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. آپ کا ورلڈ ویو جو ہے سبحان اللہ اتنا آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. آپ کی ہر چیز آپ کو اسٹارٹس کمنگ ان ٹو پلیس. آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اچھا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اور جتنا آپ لا علمی کا شکار ہوتے ہیں اتنا آپ کنفیوز ہوتے ہیں. تو یہ سارے جتنے بھی آپ لوگوں کو ڈاؤٹس ہیں جو بھی ہے، اس کے لیے سب سے پہلا اور سب سے اہم جو اسٹیپ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کے بعد، اللہ سے التجا کے بعد، اللہ سے یعنی ہدایت طلب کرنے کے بعد، وہ یہ کہ آپ علم حاصل کرنا شروع کریں. جتنا علم حاصل کریں گے، جتنا آپ قرآن پڑھیں گے، جتنا آپ سمجھیں گے، اتنا جو ہے آپ کی بہتر آپ کو معرفت حاصل ہوگی.